من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، ہمارا موضوع تو سورہ مزمل کا مفہوم چل رہا تھا، مگر چونکہ آج ربیع الاول کی 13ویں شب ہے، کل کا دن 12 ربیع الاول کا گزرا ہے، اور اس مہینے میں عام طور پر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور خوب تذکرہ کیا جاتا ہے اور خوب مجالس منعقد ہوتی ہیں، خوب بیانات ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی بیانات ہوتے ہیں، مردوں میں بھی بیانات ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، گلیوں میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے شاہراہوں پر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے میدانوں میں بھی ہوتے ہیں، خوب جلسے ہوتے ہیں۔
اور مسلمان اپنے عشق و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قلبی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے. عقیدت، محبت، انسیت، لگاؤ، تعلق، یہ سب چیزیں دل سے، ان سب کا تعلق دل سے ہے. اور جب دل سے تعلق ہے تو یہ چھپی ہوئی چیز ہے، اور چھپی ہوئی چیز کو تو چھپایا جاتا ہے. ہاں وہ خود بخود ظاہر ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود بخود ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے گلاب کے پھول میں خوشبو ہوگی تو وہ چھپانے سے چھپے گی تھوڑی، نظر نہیں آتی. گلاب کے پھول کی مہک نظر نہیں آتی، مگر جو گلاب خوشبو سے مہکا ہوا ہوگا اس کی مہک دور تک جائے گی. اور بعض گلاب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہی نہیں ہوتی، کتنا ہی سونگو خوشبو نہیں آتی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے مہک آ جاتی ہے. تو خوشبو اس پھول کے اندر چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اور پھول اس خوشبو کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ دیکھو میرے اندر خوشبو ہے. بس اس کی مہک خود بخود متوجہ کر دیتی ہے کہ بھئی اس میں خوشبو ہے، اور یہ گلاب کی. عام طور پر آدمی فلیٹ میں رہتا ہے تو اسے کسی ایک فلیٹ سے کسی کھانے کی خوشبو آتی ہے تو وہ فلیٹ والا جا کے اعلان نہیں کرتا پورے پلازا میں کہ میں نے بریانی بنائی ہے. بس اس کے فلیٹ سے ایک مہک نکلتی ہے اور خود بخود نکلتی ہے. تو چھوٹے سے باورچی خانے میں پکا رہی ہے، اور باورچی خانے کے بھی ایک چولہے پر، چھوٹے سے چولہے پر ایک دیگڑی ہے، اس کے اندر سارے اجزاء ڈال دیے گئے ہیں بریانی کے، اور ڈھکن بھی ڈھک دیا ہے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مہک نکلتی ہے تو اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ بھئی ہمارے گھر میں بریانی پکی ہے. خود بخود ہر فلیٹ والے کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کہیں بریانی پکی ہے، اسی پلازا محسوس ہو رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق خود بخود ظاہر ہونے سے ہو جاتا ہے. جیسے یہ بتایا کہ عشق، محبت، عقیدت، تعلق، انسیت، لگاؤ، یہ سب قلب سے تعلق رکھتی ہیں، دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی. یہ خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوگا تو خود بخود ظاہر ہوگا. عشق ہوگا، محبت ہوگا تو چھپانے سے بھی نہیں چھپے گا. بھائی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ناجائز محبتیں کرتے ہیں، ان کی محبت چھپ کے نہیں دیتی، وہ کتنا چھپانا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے، قریب رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فلاں سے تعلق ہے، حالانکہ وہ تو اندر کی بات تھی مگر ظاہر ہو گئی. حالانکہ اس نے کوئی اعلان نہیں کیا، اس کا اظہار نہیں کیا، خود بخود ظاہر ہوئی. تو محبت، عقیدت، ان چیزوں کا تعلق دل سے ہے، ان کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اظہار کیا جا رہا ہے تو وہ ایک تکلف ہے، ایک تصنع ہے، ایک بناوٹ ہے.
ہاں وہ ظاہر ہونا چاہیے، اور ظاہر ہونے کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو چھپایا جاتا ہے پھر ظاہر ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک آدمی خوشبو لگا لے عود کی اور سوچے کہ میں چھپا لوں، کسی کو مسجد میں نہ آئے یہ خوشبو، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری مسجد، جیسے ہی وہ آدمی مسجد میں آتا ہے سب سوچتے ہیں بھائی بہت مہنگی خوشبو لگا کے کوئی آیا ہے، حالانکہ ظاہر نہیں ہو، اظہار اس نے نہیں کیا، اور اس کے کپڑے پر بھی کوئی اس کا دھبا لگا ہوا نہیں، مگر جیسے ہی آیا محسوس ہو گیا، پوری مسجد مہک جاتی کہ بھئی اس نے بہت مہنگی عود استعمال کی ہے، ہر ایک کے ناک میں وہ خوشبو وہ مہک پہنچتی ہے، حالانکہ اس نے اظہار تو نہیں کیا، خود بخود ظاہر ہوگی۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت وہ اظہار کی چیز نہیں ہے، وہ تو خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ کب ہوگی؟ جب آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے گا، حضور کے طریقوں کو اپنا لے گا۔ دیکھو نماز پڑھے گا پابندی سے تو پتہ چلے گا کہ یہ سیرت طیبہ کو اپنا رہا ہے، اس کو حضور سے محبت ہے، تبھی تو یہ نماز پڑھ رہا، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ یہ دکان چھوڑتا اور نیند کو چھوڑتا، گرم بستر کو چھوڑتا، اور جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور دوڑتا فجر میں مسجد میں پہنچ رہا ہے، اور سوچتا ہے میں پہلی تکبیر اولیٰ حاصل کر لوں۔ یہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، اس میں اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں دکھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں عشق ہے، تو اس کا عمل خود بخود ظاہر کرے گا کہ اس کو حضور سے عشق ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک والا عمل کر رہا ہے، دوڑتا پہنچ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ بس اس کے حصول کے لیے یہ ایسی محنت کرتا ہے کہ دور تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے عشق جو ظاہر ہو رہا ہے، اس میں اظہار کی ضرورت ہی نہیں، اس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجھے حضور سے عشق ہے، وہ حضور کا فرمان سنا اور عمل شروع ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی تو حضور کے ساتھ میں بھی چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی رکھی اور شوربہ رکھا، اس شوربے میں لوکی کے ٹکڑے تھے اور خشک جو ہے گوشت تھا۔ اس زمانے میں گوشت کو سکھا لیتے تھے اور پھر اس کا سالن بنا لیتے تھے، نمک لگا کے خشک کیا جاتا تھا، کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کناروں سے لوکی کے ٹکڑے ڈھونڈ کر تناول فرما رہے اور بہت رغبت اور شوق سے تناول فرما رہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور اتنی شوق سے لوکی تناول فرما رہے ہیں، بس اس دن سے لوکی مجھے محبوب ہو گئی اور میں لوکی کھانے لگی اور ذوق شوق سے کھانے لگی۔ خود بخود عمل آ گیا، حضور کا ایک عمل دیکھا اور وہ زندگی میں اپنا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عشق کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کے 12 مہینے ربیع الاول تھے گویا کے، اور 12 مہینے کے ہر دن ربیع الاول تھا ان کے لیے، کیونکہ وہ تو حضور کے سچے عاشق تھے، اسی لیے ہر لمحے اطاعت کرتے تھے، حضور کا اتباع فرماتے تھے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر دل و جان سے عمل پیرا تھے۔
تو بس یہ اتباع تھی، یہ عشق تھا جو ظاہر کرنے خود بخود ظاہر ہوتا تھا، اس کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر چونکہ اب ہم حقیقی عشق سے محروم ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ رہا، حضور کے فرامین پر عمل نہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئی، تو اب ہم ہیں تو مسلمان، اس لیے ہمیں اظہار کی ضرورت پیش آنے لگی۔ اور ہم نے بتا دیا کہ اظہار کے اندر تکلف ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، تو جو بناوٹی چیز ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، بناوٹی چیز پائیدار نہیں ہوتی۔ میں دیکھیے کسی پلازا کا سیمپل بناتے ہیں تو بناوٹ ہے، حقیقت تھوڑی ہے، لہذا وہ سیمپل ماڈل کی شکل میں رہتا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ سا ہمارا پلازا کا ماڈل ہے، یہ دیکھ لیجئے، اس قسم کے اس میں فلیٹ ہوں گے، یوں ہوگا یوں ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ دنوں بعد اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے، کیونکہ حقیقی پلازا تھوڑی ہے، وہ تو ایک ماڈل ہے، وہ ظاہر اظہار کیا ہوا انہوں نے کہ دیکھو بھئی ایسا ہوگا پلازا۔ تو جو بناوٹی چیز ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی دیر پا نہیں ہوتی۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے جلسے، جلوس اور یہ ساری چیزیں اظہار کا ذریعہ ہیں، تو اظہار ہم نے بتایا ایک تکلف ہے، تو عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر محفل میں گرمی رہی، جوش رہا، اور پھر جب اتباع کا وقت آیا تو ہم محروم ہو گئے اتباع سے، کیونکہ عشق حقیقی تو ہے نہیں، اسی لیے اتباع سے محروم ہے۔ اظہار کی ہم مسلمان کوششوں میں لگ گئے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور سے اپنے عشق کا اظہار کریں، لہٰذا آپ دیکھ لیجئے یہ جو گلیاں سجی ہوئی ہیں اور چراغاں ہو رہا ہے، یہ سب اظہار عشق ہے، چونکہ اب ان بیچاروں کو، ان مسلمانوں کو، یہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم کر لیں گے تو کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کوئی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے، یہ یوں سمجھ بیٹھے بیچارے۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی کہ پلیٹ صاف کر لینا اور اچھی طرح صاف کرنا، اور انگلیاں بھی چاٹ لینا، انگلیاں دھونے سے پہلے چاٹ لینا۔ بھائی انگلیوں کو کیوں چاٹنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کہ اس میں رزق کے ذرے لگے ہوئے، یہ بھی ضائع نہ ہو۔ نبی کی تو یہ تعلیم ہے کہ اتنا سا ذرہ رزق بھی ضائع نہ ہو، کہ مسلمان کی یہ چیز ضائع نہ ہو، اللہ کا دیا ہوا یہ رزق یہ ضائع نہ ہو، یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے۔ تو جو نبی اتنی ذرے کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، وہ نبی ان اتنی سارے چراغاں کرنے سے خوش ہو جائیں گے اور گلیاں سجانے سے خوش ہو جائیں گے، جس میں مسلمان کا مال اتنی بے دردی سے ضائع ہو گیا۔ یہ جو سورہ مومنون پڑھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے اخلاق کیا تھے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ یہ سورہ مومنون کی 10 آیتیں یہ حضور کے اخلاق تھے، حضور کی سیرت طیبہ کا خلاصہ اور نچوڑ ان 10 آیتوں میں مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اخلاق کو اس میں بیان فرما رہا ہے۔ اس میں ایک صفت بیان ہو رہی ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے لغو سے اعراض کرنا، اور لغو کی تفسیر فرمائی کہ وہ کام جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔
اس کو لغو کہتے ہیں۔ تو اب ان چراغاں میں اور ان گلیوں کی سجاوٹوں میں اور ان جلسے جلوسوں میں کیا فائدہ ملا؟ دنیا کا تو مال ہی ضائع ہوا، اور آخرت کا کیا ہوا؟ آخرت کا بھی کچھ نہ فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان کے ایک ذرہ رزق کو ضائع ہونے سے بچا رہے کہ وہ بھی ضائع نہ۔ ایسی تعلیم نبی کی۔ ازواج مطہرات آئیں جب خیبر فتح ہو گیا، میں کہ یہ قیصر و کسریٰ کے ازواج عورتیں بیویاں وہ ایسے عیش و عشرت میں زندگی گزاریں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمات ہو کر ہم ایسی قسمہ پرسی میں زندگی گزاریں۔ تو ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ فرمایا کہ ہمارا کچھ نفقہ بڑھا دیا جائے، اور نگاہ گئی قیصر و کسریٰ کی بیویوں کی طرف کہ وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی رکھو، ہم رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو ایک مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، ایک مہینے، اور حجرہ مبارک میں جانا بند فرما دیا، مسجد شریف میں، مسجد نبی میں بالا خانے میں تشریف فرما ہو گئے ایک مہینے، اور پھر اس پر آیت تخیر نازل ہو گئی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی حیات کو چاہتی ہو، وزینتها، اور اس کی زیب و زینت کو، ان کی رنگینیوں کو چاہتی ہو، فتعالی، تو آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دوں اور پھر تمہیں رخصت کر دوں، پھر میں اپنی زوجیت میں تمہیں نہیں رکھوں۔ یہ دیکھیے، یہ آقا، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زیب و زینت کی طرف ازواج مطہرات جب متوجہ ہوئی تو ایسے ناراض ہو گئے کہ ازواج مطہرات کے گھر میں ایک مہینے نہیں گئے۔ اور یہ بیچارے ہمارے مسلمان بھولے بھالے سیدھے سادے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے، ہمارے آقا شفاعت فرما دیں گے۔ یعنی سادگی ہے، دین سے ناواقفیت ہے، اور ہیں یہ سارے ہمارے اپنے، کوئی غیر تو ہیں نہیں۔ یعنی اتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ وہ بیچارہ یوں سمجھ بیٹھا کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے۔ اور آقا کی سیرت قرآن کیا بیان فرما رہا ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ ایسا عمل جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایمان والے اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، ہر اس عمل میں لگتے ہیں جس میں آخرت کا فائدہ ہو۔ تو اب اس سجاوٹ میں، اس بناوٹ میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا مال خرچ ہو رہا ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں مل رہا، اور آخرت کا نقصان ہو رہا ہے کہ یہ اسراف میں آ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ بے جا خرچ کرنے، بے جا یعنی جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا یہ جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اور ایسا کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو اب دیکھیے قرآن کی تعلیمات یہ ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی بیچارے یوں سمجھ گئے کہ ہم چونکہ شادی کے موقع پر خوشیاں کرتے ہیں تو اس موقع پر بہت زیادہ خوشی کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور خوشی کے اظہار میں گویا کہ ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اظہار خوشی میں ہم
شریعت کے قانون کے بھی گویا پابند نہیں، اور گویا شریعت نے ہمیں کھلی ڈھیل دے دی کہ جیسے چاہے اظہار عشق و محبت کر دو۔ حالانکہ ہم تو خوشی میں بھی شریعت کے پابند تھے اور غمی میں بھی شریعت کے پابند تھے، ہر حالت میں ہمیں تو شریعت کا پابند بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی وہ دیکھ لو۔ جب مکہ فتح ہوا تو بتائیے کتنا خوشی کا موقع ہے۔ اب اس خوشی کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ آج مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے تو میں دیکھوں کہ آج وہ کس طرح رات گزارتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں کوئی طواف میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں لگا ہوا ہے، کوئی سجدے میں لگا ہوا ہے، سب اظہار شکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عمل سے شکر کو ظاہر کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ بھئی آج تو بس خوب قتل و غارت گیری ہوگی اور مسلمان خوب رنگ رلیاں منائیں گے اور خوب اپنی خوشیوں کا اظہار کریں گے۔ اس زمانے میں جب جنگ فتح ہوتی تھی تو وہ رات کو جو ہے وہ آگ کا الاؤ روشن کرتے تھے اور بھئی آتش بازی کرتے تھے اور نہ معلوم کیا کچھ کرتے تھے، تو سمجھی کہ یہ بھی مسلمان یوں کریں گے۔ تو اتنا بڑا خوشی کا موقع کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جس مکے کو چھوڑ کر گئے تھے، جس مکے کی تڑپ تھی، آج وہ مکہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ تو خوشی کا عالم اور خوشی کا طریقہ بتا دیا کہ بھئی ہمیں تو ایسے خوشی منانی ہے۔ تو جب اب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو اب ہر دن خوشی ہے۔ حضور کی سنتوں پر ہم روزانہ عمل کریں، یہی ربیع الاول ہے، یہی جشن ولادت ہے کہ ہر دن ہمارا سنت کے اتباع میں گزر جائے۔ تو جو دن حضور کے اتباع میں گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل میں گزر گیا، وہ دن جشن ولادت ہے۔ اور جو دن حضور کے اتباع کے بغیر گزر گیا، حضور کی سنتوں کے خلاف گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گیا، بس وہ انتہائی غم کا دن ہے، وہ صدمے کا دن ہے، اس لیے کہ وہ سراپا خسارہ ہو گیا، سراسر خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو جو نبی ایک ذرہ رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور جو نبی ازواج مطہرات سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو جائیں کہ انہوں نے دنیا کی زیب و زینت کی طرف توجہ کیوں فرمائی، تو وہ نبی ان اعمال سے کیسے راضی ہوں گے؟ سب سے بڑی بات جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہ نفس اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور اسی کی یہ سازش ہے کہ ہم خواہشات میں لگ جائیں اور جس میں کچھ کرنا ورنہ نہ پڑے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ اس طرح خرچہ کر لیا اور تھوڑا اپنے عشق کا اظہار کر لیا اور باقی سارا سال ایسے گزار دیا، وہ شفاعت تو پکی ہے، وہ ہم نے حضور سے محبت کا اظہار کر دیا اور اب شفاعت کے حقدار بن گئے، بس پھر سارا سال جیسے چاہے زندگی گزارو، روزانہ جیسے چاہے زندگی گزارو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شفاعت تو مل گئی۔ تو یہ نفس کا چور ہے جو ہمیں اس پر ابھار رہا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے ہر سال ان سجاوٹوں میں، ان چراغاں میں ترقی ہو رہی ہے اور روزانہ نمازیوں کی تعداد میں تنزلی ہو رہی ہے، روزانہ اتباع شریعت میں کمی آتی جا رہی ہے، بے حیائی، بے پردگی، بے حجابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دیکھ لیجئے روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اب اتنی سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں، اتنی عورتوں کی میلادیں ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، مگر بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے، سنت کے خلاف اعمال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے سارے عاشقان رسول جنہوں نے گلیاں سجا دیں اور سب، مگر اتباع شریعت سے ہم سب دور۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں
شریعت سے تعلق نہیں رکھتی. اگر ان چیزوں کا شریعت سے تعلق ہوتا تو پھر ہم سب اتباع سنت میں آگے بڑھ رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر ہمیں اور سنتوں کی توفیق دے رہے ہوتے کہ چلو بھائی انہوں نے بہت اچھا چراغاں کیا ہے, انہوں نے بہت اچھی سجاوٹ کی ہے, انہوں نے بہت اچھے کھانے کھلائے ہیں لوگوں کو, بہت زیادہ دیگیں پکائی ہیں, لہٰذا اب یہ سنت کا پابند بنا دو اسے. مگر دیکھ لیجئے ان چیزوں کے کرنے والے کتنے سنت کے قریب ہیں, کتنے شریعت کے پابند ہیں. ہر آدمی غور کر سکتے ہیں, سوچ سکتا ہے. تو ہم یہ سب ہمارے اپنے ہیں, یہ کوئی غیر نہیں ہے. ان سب کو دین کے طرف لے آنا اور شریعت کی صحیح تعلیمات ان کو مل جائیں, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہوگا. بحث مباحثہ نہیں کرنا. بحث مباحثے میں تو جھگڑا ہی ہوتا ہے اور شیطان راضی ہوتا ہے. شیطان کے پاس 2 دھاری تلوار ہے. وہ بہت سے لوگوں کو تو بے دینی میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا ہے, اور جو دیندار ہیں ان کو ان کے معائب اور عیوب پر نگاہ ڈلوا کر ان کی حقارت دل میں لا کر ان کو ہلاک کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں, ہم تو سنت کے پابند ہیں, اور دیکھو یہ لوگ ان کو شریعت کی پابندی کا اعتبار ذرا خیال نہیں ہے, اور یہ جو ہے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو جو سنت پر عمل کر رہے ہیں ان کے دل میں مسلمان کی حقارت آ گئی, اور جب مسلمان کی حقارت آ گئی تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو جیسے وہ شریعت کے خلاف کام کر بیٹھے, یہ بھی شریعت کے خلاف کام کر بیٹھے. کیوں؟ انہوں نے دل میں ان کو حقیر سمجھ لیا. تو شیطان نے دونوں پر ہی وار کر دیا. ایک دھار سے ان کو ہلاک کیا, دوسرے دھار سے ان کو ہلاک کیا, اور دونوں پر ہلاکت کر کے خوش ہو رہا ہے. تو ہمیں تو چوکنا رہنا ہے شیطان کے وار سے, ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں ہی ہلاک کر دے. ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, 2 بھائی تھے. ایک بھائی بڑا دیندار تھا, دن بھر روزے رکھتا, رات بھر نماز پڑھتا, اور گویا ہر وقت کا عابد تھا, عبادت گزار. اور دوسرا شراب و کباب کا عادی تھا, ہر وقت شراب, ہر وقت گانے, ناچ, زنا اس میں مبتلا تھا. اور رہتے ایک اوپر رہتا تھا, ایک نیچے رہتا تھا. دونوں بھائی تھے. اب ایک ساری رات نافرمانی میں مبتلا رہتا, اور ایک ساری رات عبادت میں لگا رہتا. مگر عجیب بات یہ تھی کہ جو نافرمانی میں مبتلا رہتا تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ میں کتنا نالائق ہوں, کیسا ناکارہ ہوں کہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہوں. دیکھو میرا بھائی بیچارہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, ہر وقت یہ جو ہے اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے, کتنا اچھا آدمی ہے, کتنا پیارا آدمی ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ میں اتنے گناہوں میں مبتلا ہوں. بس دل میں یہ تھا, اور ظاہر میں وہ تھا. اور اس کے دل میں یہ تھا کہ ارے دیکھو میں ماشاءاللہ کتنا عبادت گزار ہوں, میرا بھائی دیکھو ہر وقت نافرمانی, اللہ کی جو ہے اطاعت سے اتنا دور ہے, اللہ کی فرما برداری سے اتنا دور ہے, اور اس کو ذرا احساس نہیں ہے. اس کے دل میں یہ تکبر, یہ بڑائی, اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا. اس زمانے کے اعتبار سے دونوں گویا کہ مسلمان تھے, بنی اسرائیلی تھے. اب کیا ہوا کہ یہ عبادت میں مشغول, اور دل میں کبر, اور وہ گناہوں میں ملوث, مگر دل میں ندامت, شرمندگی کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور اپنے بھائی سے حسن عقیدت, حسن ظن کہ میرا بھائی کتنا اچھا ہے. ایک رات اس کے دل میں جو گناہ گار تھا یہ بات آئی کہ یا کیوں نہ میں آج بھائی کے پاس جاؤں اور اس کے پاس جا کے توبہ کروں, اور اس کو کہوں کہ بھائی میرے لیے آج بس دعا کر دے, میں یہ سارے گناہ چھوڑ دوں اور میں بھی تیرے جیسا اللہ والا بن جاؤں. یہ خیال آ گیا اس کے دل میں.
اور جو نیکوکار تھا بھی آئی نہیں، اسی وقت اس کے دل میں یہ نفس اور شیطان نے سجھایا کہ اتنے عرصے میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو کیوں نہ آج میں کچھ بھائی کے ساتھ جا کے رنگ رلی کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا۔ دیکھیے حملہ ہو گیا اس پر کہ بھئی کیوں نہ آج میں اس رنگ رلی میں بھائی کے ساتھ شریک ہو جاؤں، اتنے عرصے عبادت کی ہے اور پھر ایک رات کا سے حرج کیا ہوتا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، حرج تو کوئی نہیں۔ یہ سوچ کر یہ بھائی کے پاس جانے لگا اور وہ بھائی کے پاس آنے لگا۔ رات کا سناٹا، اندھیرا، اور سیڑھیاں ایک چڑھ رہا ہے ایک اتر رہا ہے، اور دونوں کے دل کے جذبے دیکھے اوپر جا رہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی ٹکر ہو گئی اور لڑکتے ہوئے نیچے گرے اور دونوں کا انتقال ہو گیا، مر گئے دونوں۔ اس وقت کے نبی کو وحی آئی کہ ان دونوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے ساری برائیاں مٹ گئی اور اس کی ساری نیکیاں مٹ گئی، ساری زندگی کی نیکیاں مٹ گئی اور اس کی ساری زندگی کے گناہ مٹ گئے۔ دیکھیے دونوں زیرو میٹر ہو گئے، برابر سرابر ہو گیا معاملہ۔ دیکھیے تو یہ دل کا چور یہ خطرناک ہے۔ تو شیطان کے پاس یہ دھار بھی ہے کہ جو لوگ جو سنت پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ وار کر دیتا ہے کہ دوسرے کی حقارت دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ حقیر، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ شریعت سے دور، اور یہ گمراہ، یہ ایسے، یہ ویسے۔ تو جب دوسرے مسلمان کے متعلق دل میں ایسی بدگمانیاں لائے گا تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا، خطرے میں آ جائے گا۔ تو دل، کچھ گناہ دل کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان ہم پر بھی وار کر دے، بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں شفقت رکھیں، محبت رکھیں، ان کے لیے دل سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما دے، ہم سب کو سنت کی روشنی عطا فرما دے، ہم سب کو اتباع سنت کے سانچے میں اللہ ڈھال دے، ہر مسلمان سنت کا پابند بن جائے۔ تو اس کے لیے درد بھی رکھنا، اس کی کڑھن بھی کرنا، اس کے لیے محنت و فکر بھی کرنا ہے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو بہرحال یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں اور اس میں 7 صفات کا بیان ہے، 7 صفات بیان ہو رہی ہیں ایمان والوں کی۔ تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کی کہ اماں جان حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں جان نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق، قرآن حضور کا اخلاق ہے، سارے اخلاق بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا تم سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔ اس نے ابتدائی آیتیں پڑھی یہ۔ پھر صدیقہ کائنات نے فرمایا کہ بس یہ حضور کے اخلاق ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں حقوق اللہ کا بھی بیان ہے، حقوق العباد کا بھی بیان ہے، بہت مختصر الفاظ میں گویا حقوق اللہ، حقوق العباد سارا خلاصہ نچوڑ ان آیات مبارکہ میں آ گیا۔ اور یہ حضور کے اخلاق تھے، گویا حضور کی سیرت طیبہ ان آیات مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ قرآن حضور کی سیرت بیان کر رہا ہے اور یہی ایمان والوں کی صفات ہے۔ حضور کے اخلاق حسنہ پہ چلنا یہی ایمان والوں کی زندگی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے فلاح پا گئے۔ فلاح، حی علی الفلاح، ہر اذان میں 2 مرتبہ مؤذن یہی کہتے ہیں، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ فلاح علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں، ایسی خوشی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی غم نہیں، ایسی راحت کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ اب یہ فلاح کامل یہ دنیا میں مل نہیں سکتی،
فلاح کامل کا مقام آخرت، فلاح کامل تو آخرت میں ملے گی، مگر یہ جو فرمایا کہ نماز کی طرف آؤ، بتایا کہ نماز اگر نماز کے طریقے سے ہو جائے تو فلاح کامل کے حقدار بن جاؤ گے، فلاح کامل کے حقدار بن جاؤ گے، یعنی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، مالک بن جائیں گے۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ وارث اس کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں زبردستی مال آ جائے، وہ نہ لینا چاہے پھر بھی آ جائے۔ لہٰذا علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے ابا کا انتقال ہو جائے، اب ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، اب بہن کہتی ہے مجھے حصہ نہیں چاہیے، تو فرماتے ہیں علماء کہ اسے زبردستی حصہ دینا ہے، صرف اس کے اس کہہ دینے سے کہ میں نے معاف کیا یا مجھے نہیں لینا، یہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ابا کے مرنے کے بعد ابا کے چھوڑے ہوئے مال میں زبردستی اس کی ملکیت آ چکی ہے، اب جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے اس کی یہ حصہ ختم نہیں ہوگا، اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ نہ لینا چاہے تو جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے گھر میں پھینک کے آ جاؤ، پھر جب وہ ہاتھ میں اٹھا کے جس کو دینا چاہے دے دے، جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے تو اس کا حق ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہ معاف کر رہی ہے پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، ایسے زبردستی ملکیت میں آنے والے مال کو میراث کہتے ہیں۔ تو اولئک هم الوارثون، جو ان صفات پر عمل کر لیں گے یہ وارث بن جائیں گے جنت کے، یعنی زبردستی ان کو جنت ملے گی، اور کون سی ملے گی؟ فردوس ملے گی، سب سے اعلیٰ جنت، جس جنت سے چاروں نہریں جو ہے نکلتی ہیں جنت کی، وہ اس کو مل جائیں گی۔ یہ 7 صفات لے آئے گا، حضور کے ان اخلاق پر عمل کر لے گا، حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کر لے گا تو وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا، یعنی اسے زبردستی یہ ملے گی، اور یہی فلاح کامل ہے۔ دیکھیے جنت بھی اعلیٰ درجے کی ملے گی۔ تو اور ان صفات میں 7 صفات کا تذکرہ ہے، پہلی صفت بھی نماز کے اعتبار سے ہے اور 7ویں صفت بھی۔ 7 صفات میں 2 دفعہ نماز کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے نماز ایسی اہم ہے، اسی لیے 5 دفعہ مؤذن 5 نمازوں میں 5 اذانوں میں 10 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پھر اقامت میں کہتا ہے، تو 20 مرتبہ دن میں یہ فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے نماز، یہ گویا کہ نماز سے ملے گی۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ 7 صفات میں پہلی صفت بھی نماز اور 7ویں اور آخری صفت بھی نماز۔ معلوم ہوا کہ اگر نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھ لیا، اس ذمہ داری کو صحیح طرح ادا کر لیا تو بقایا 5 صفات خود حاصل ہو جائیں، وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور سارے منکرات سے روکنے والی ہے، تو نماز تو بنے۔ تو 7 صفات اگر آ جائیں گی تو اس کو فلاح کامل ملے گی۔ فلاح کامل کا مقام جنت الفردوس ہے، وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ جن میں یہ صفات ہوں، وہ ایمان والے ہیں، ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ بھائی کہتے ہیں کہ سیٹ آتی ہے، کوئی گورنمنٹ جاب آتی ہے 21ویں اسکیل کے لیے، تو بھائی 21واں اسکیل بہت اونچا اسکیل ہے، تو اس کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے، جو کوالیفیکیشن چاہیے اسی درجے کی ہوگی، میٹرک پاس کو تھوڑی ملے گی۔ کیونکہ میں میٹرک پاس ہوں مجھے 21واں گریڈ دے دو، تو اس کو تھوڑی ملے گی۔ 21ویں اسکیل کے لیے تو بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور اس کو مہارت بھی بہت ہونی چاہیے۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی تجربہ کتنا ہے تمہارا، اور تعلیم کتنی ہے تمہاری، اور کون کون سی درجوں میں تم نے پاس کیا ہے امتحان،
تو وہ امتحان بھی اعلیٰ درجوں میں پاس کیا ہوا ہو اور اس کو تجربہ بھی ہو، مہارت بھی ہو، اور جو ڈگری مطلوب ہے وہ بھی اس کے پاس ہو، اس کی سند بھی ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، اسے ڈگری ملی نہیں ہوتی، تو کہتا ہے ابھی تمہیں ڈگری ملی نہیں ہے، جب ملے گی جب تم امتحان میں بیٹھ سکو گے اور انٹرویو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اونچی پوسٹ کے لیے اتنی زیادہ ضروریات ہوتی ہیں، کوئی کہے میں میٹرک پاس ہوں، مجھے 21واں اسکیل دے دو، تو نہیں دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی جنت الفردوس جو ملے گی وہ ان 7 صفات والوں کو ملے گی۔ اب آدمی کہے کہ میں یہ صفات تو